ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہے، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ آج ہمیں بات کرنی ہے 25 دسمبر کے حوالے سے بابا قوم کا یہ دن ہے۔ پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے لوگ اس کو جانتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ اپنے مذاہب کے حوالے سے جانتے ہیں، کمیونٹیز اپنے حوالے سے جانتی ہیں، لیکن جو دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت ہے، جو پاکستان میں 25 دسمبر کا حوالہ ہے، وہ ہے بابا قوم کے حوالے سے۔ تھوڑی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا، پھر معزز مہمانوں کی طرف چلوں گا۔ بابا قوم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو سندھ کے موجودہ دارالحکومت کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز 1882 میں کیا۔ 1893 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئے، جہاں سے انہوں نے 1896 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد بابا قوم نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت سے کیا، اور بعد میں 1913 میں محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ کراچی میں جناح پونجا کے گھر جنم لینے والے اس بچے نے بر صغیر کی نئی تاریخ رقم کی، اور زندگی میں انہوں نے جرأت اور انتھک محنت، دیانتداری، عزم اور حق گوئی کا حسین امتزاج سامنے رکھا۔ اپنی شخصیت میں مسلمانوں کے حقوق اور علیحدہ وطن کے حصول کے لیے انتھک محنت کی، اور اس جد و جہد نے قائد اعظم کی صحت پر منفی اثرات مرتب کیے۔ 1930 میں انہیں تپیدک جیسا موذی مرض لاحق ہوا، جس کے بعد انہوں نے اپنے بہن محترمہ فاطمہ جناح اور چند قریبی رفقا کے علاوہ سب سے چھپائے رکھا۔ قیام پاکستان کے ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو محمد علی جناح خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ چھوٹا سا بریف تھا، اور ان کی کچھ چیزیں گاہے بگاہے میں ایڈ بھی کرتا رہوں گا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں ذرا تعارف کرواتا چلوں، ڈاکٹر احتشام جان بٹ صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب سے ایسوسیٹڈ ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ سر ویری وارم ویلکم، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے مدعو کیا۔ پلیئر ہیونگ یو۔ صبح تھوڑی طبیعت آپ کی ناساز بھی لگ رہی ہے، یہ موسم کا اثر ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ اسموک کا یہ ہلکا پھلکا، اسموک کا ہلکا پھلکا اثر آپ پہ بھی ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جلدی ریکور کرے جی۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر محبوب حسین صاحب، جو کہ چیئرمین شعبہ تاریخ اور مطالعہ پاکستان پنجاب یونیورسٹی سے ایسوسیٹڈ ہیں، بلکہ اشفاق صاحب نے ابھی میرے کان میں سرگوشی کی ہے کہ وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر آپ کو بھی ویلکم کریں گے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی مجھے موقع دینے کا۔ پلیئر ہیونگ یو جی، اچھا لگتا ہے جب آپ جیسی قداور شخصیات سے سیکھنے کو ہمیں ملے۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، فرمائے گا کہ ملک و ملت کی ترقی میں خواتین کے کردار کے لیے قائد اعظم نے ان کی تعلیم پر کس قدر توجہ دی اور کس قدر فوکس رکھنے کا کہا؟ بہت شکریہ جی۔ آج تو قائد اعظم کا دن ہے، اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں پوری قوم کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کا دن اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم نہ صرف ان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کریں، بلکہ ان کی جو ٹیچنگز ہیں، ان کے جو فرمودات ہیں، ان کے جو اپنا کردار ہے، ان کا جو رول ماڈل ہے قوم کے لیے، اس کو بھی زیر بحث لائیں، تاکہ میڈیا کی وساطت سے ہماری جنریشن، اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے، ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح طویل جدوجہد کے بعد یہ آزاد وطن ہمیں لے کر دیا۔ تو آپ نے خواتین کا ذکر کیا، یقیناً وہ صرف خواتین نہیں بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی ان کا یہی تھا کہ آپ اسٹرگل موومنٹ میں بھرپور حصہ لیں، اور پوری قوم کے لیے بلکہ ان کا یہ ایک میسج تھا کہ گھر گھر جا کر، آج کی طرح اگر میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، پیغام پہنچانے کے لیے نوجوان تھے، بچیاں بچے تھے، خواتین تھیں، مرد و حضرات تھے، تو وہ قائد اعظم کا پیغام لے کر کوچا کوچا نگر نگر پھیلے، اور پھر ایک عملی جدوجہد کے لیے اس قوم کو تیار کیا، اور جس کا ثمر پھر ہم نے 14 اگست 1947 کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، جو قوم کی ترقی کے حوالے سے ٹیکنالوجی، نئی ایجادات، اس کا کردار کیا دیکھتے تھے محمد علی جناح، اور نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا ویژن ملتا ہے ان کی تھاٹس سے؟ دیکھیں، ہر دور کی اپنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دور کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ یہی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں
اور تعلیم کے ساتھ عملی سیاست میں بھی حصہ لیں. اور اس مقصد کے لیے وہ جب بھی لاہور تشریف لاتے تھے تو یہاں کے جو طلبہ تھے، بلکہ جس بھی شہر میں جاتے تھے وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ وہ ایک خصوصی نشست کا اہتمام کرتے تھے. اور ان کی اسپیچز کے اندر، ان کی جو تقاریر ہیں ان کے اندر ہمیں ایسی بہت ساری تقاریر ملتی ہیں جس میں وہ نوجوانوں کو ڈائریکشن دیتے ہوئے، گائیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم پر بھی فوکس کریں اور اس قوم کے لیے بھی اپنا رول پلے کریں. اور وہ جو ان کا میسیج تھا کہ کام کام اور کام، وہ ظاہر ہے کہ وہ کام اس سینس میں تھا کہ آپ کا جو بھی رسپانسبلٹی ہے، ظاہر ہے کہ اس رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو عملی طور پر آگے بڑھنا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے قوم کو متحرک کیا، اور اس دور کی جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی وہ یہی تھی کہ قوم کو ایک بڑے چیلنج کے لیے آپ ایکٹیویٹ کریں، اس کو تیار کریں. اور اس مقصد کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ ڈائریکشن پرووائڈ کی کہ آپ جو جدید علوم ہیں ان کو سیکھیں. جی. اور وہ سوشل سائنسز کے اندر بھی تھے، نیچرل فزیکل سائنسز اور باقی جو بھی علوم تھے. اور اس مقصد کے لیے وہ خود بھی ظاہر ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک تشریف لے گئے. اور ان کا یہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے وہاں سیکھا ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں اپنی قوم کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، فائنینشیل سٹیبلٹی پہ بڑا زور دیا بابا قوم نے، یہ کیا میسج ملتا ہے ان کی تھاٹ سے ہمیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم نے آزاد وطن حاصل کرنا ہے. اور شروع میں اگرچہ اسے ایک بارگیننگ چپ قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دے کر دکھایا. اس کی تعبیر انہوں نے دے کر کی. اور ظاہر ہے کہ اس میں صرف فائنانشیل نہیں بلکہ انہوں نے پوری ایک کورس آف ایکشن دیا. میں چونکہ پارلیمنٹری اسٹڈیز کا طالب علم ہوں، اور ان کی جو 11 اگست 1947 کی جو اسپیچ ہے وہ اس میں ایک پورا ویژن ہمیں نظر آتا ہے. وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، ایک انلائٹنڈ پروگریسو پاکستان چاہتے تھے. اس میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اور ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ میں سوشل جسٹس کی وہ بات کرتے ہیں، پارلیمانی اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، قوم کے لیے جو ایک تمام طبقات کو اسٹیٹ افیئرز میں شمولیت کی وہ بات کرتے ہیں. اور اس میں ظاہر اکنامک ویژن بھی ہے اس کا. انہوں نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر جو ان کی اسپیچ ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہم نے معاشی طور پر مستحکم ہونا ہے. کیونکہ جب پاکستان ہم نے حاصل کیا، ہم سب جانتے ہیں تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے کہ ہم باقی مسائل کا تو شکار تھے ہی تھے، لیکن معاشی طور پر بھی ہم مشکلات کا شکار ہوئے. ہمارے جو اثاثہ جات تھے وہ روک لیے گئے. ہمارے پاس یہاں اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اس طرح ایک آزاد قوم کی حیثیت سے، یا جس کے آزاد قوم کو جن کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت کامن پین تک نہیں تھی، کاغذ اور پینسل کا ایشو تھا، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ڈائریکشن دی اس طرح ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے. سر، جس طرح آپ نے ڈائریکشن کا بھی ذکر کیا، تو اس وقت بھی مختلف جو ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کرنا، پھر اکٹھا کر کے ایک مقصد، ایک ویژن جو ہے ان کے ذہن میں ڈالنا، یہ ساری تنظیم سازی، یہ ساری مینجمنٹ، اس حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں، یہ جو قائد اعظم جس لڑائی کو لیڈ کر رہے تھے، جس وار کو لیڈ کر رہے تھے، اس میں ان کو ایک سہ فریقی جنگ لڑنا پڑ رہی تھی. ایک طرف تو انگریز تھے ہی تھے جن کو سمجھانے میں کافی وقت لگا کہ مسلمان کیوں الگ قوم ہیں. دوسری طرف ہندو تھے، ظاہر ہے کہ جو ایک طرح سے سیاسی مخالف بھی تھے اور مذہب کے لحاظ سے بھی اس کی اپنی ایک مخالفت تھی. لیکن مسلمانوں کی صفوں میں بھی کچھ قوم پرست تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک نقطہ نظر اور تھا، ان کے آئیڈیاز اور تھے. ایک سہ فریقی لڑائی میں سب کو اکٹھا کرنا، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور کامیاب اس سینس میں ہوئے. آپ دیکھیں جیسے قاضی عیسیٰ کی اگر ہم گفتگو سن لیں، جو اسپیچ انہوں نے کہا، کہتے ہیں یہ شخص تو انگریزی بولتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کہتا ہے. بٹ اف ہی سیز گو ٹو رائٹ وی گو ٹو رائٹ، اف ہی سیز گو ٹو لیفٹ وی گو ٹو لیفٹ. تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اپنے عملی کردار سے قوم کے لیے ایک نمونہ رکھتی ہے. اور انہوں نے وہ ثابت کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنی ذات کو مائنس کر کے ایک قومی لیڈر کے طور پر پریزنٹ کیا، اور پھر قوم ان کے پیچھے لگی. اور قوم نے، جس کی بہت ساری ایگزامپلز ہمیں نظر آتی ہیں، آپ کے پاس یہاں احتشام چاند بٹ بیٹھے ہیں، آپ میری بات یہ سیکنڈ کریں گے کہ 40 میں جو لاہور کا جلسہ تھا وہ مسلم لیگ کو بند کمروں سے کیڈر پارٹی سے نکال کر وہ میدانوں میں اور بڑے جلسہ گاہوں میں لے آئے، جس کی اینول سبسکرپشن کم کر دی، اور یہ بتایا کہ یہ جو جماعت ہے یہ صرف نوابوں کی جماعت نہیں ہے، یہ عوام کی جماعت ہے. اس کو ایک ماس بیس پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ کیا.
اور یہی وہ لیڈرشپ آنا رول تھا ان کا جس کی وجہ سے پھر آگے چل کر وہ پاکستان کے قیام کی عملی جدوجہد کے لیے یہاں کے لوگ کامیاب ہوئے. اور 1946 کا جو الیکشن تھا وہ مسلم لیگ نے ایک نکاتی نقطے پر لڑا تھا کہ ہم لے کر رہیں گے پاکستان اور بن کر رہے گا پاکستان. اور آپ دیکھیں کہ اس میں پھر ان کی اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے اس سوسائٹی کے تمام طبقات میں, چاہے وہ اس وقت کے صوفیے تھے, علماء تھے, اسٹوڈنٹ کلاس تھی, خواتین تھے, نوجوان بچے, تمام کے تمام پھر قائد اعظم کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے نکلے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک زمانے میں یہ لگتا تھا کہ یہ صرف ایک دیوانے کی بڑھ ہے, ایک خواب ہے, یہ حقیقت نہیں بن سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو انڈین پالیٹکس کی گاڑی تھی نا, اس کو پھر جناح نے ایز اے ڈرائیور ڈرائیو کیا. جی اچھا, یہاں پہ ایک سینگ ان کی میں شامل کر کے آپ سے ایک آخری کوسچن بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بابا قوم نے کہا تھا کہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا, پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. مسلمانوں کا طرز حکومت 8 سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا. الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. ان کا یہ اسکول آف تھاٹ ہمیں بڑا ویژن کلیئر دکھا دیتا ہے. لیکن ایک چیز اور, انٹرنیشنلی جو پرابلمز ہیں, جو ایشوز ہیں پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے خصوصاً, اس کے مسائل کے حوالے سے جو سفارتی سطح پر محمد علی جناح صاحب کا رسپانس اور ان کا سٹانس کیا تھا, خصوصاً میں فلسطین کا ذکر کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں, یہ جس کوٹیشن کا ان کی اسپیچ کا آپ نے ریفرنس دیا ہے, یہ انہوں نے وہ 14 اگست کو جب یہاں ٹرانسفر آف پاور ہو رہی تھی تو ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کے جواب میں یہ بات کہی. جب ماؤنٹ بیٹن نے یہ بات کہی کہ جی میں یہ چاہوں گا کہ یہاں پر جلال الدین اکبر کی پالیسیز امپلیمنٹ کی جائیں, تو آپ نے کہا جی جلال الدین اکبر کی نہیں, ہمارے پاس تو ویژن 1300 سال پہلے کا ہے اور اس میں یہ چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے ایک آزاد ریاست کو, ایک فلاحی ریاست کو آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی واضح کر دیا تھا. جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 1937-38 کے بعد قائد اعظم کی جتنی اسپیچز ہیں اہم موقعوں پر, ان میں فلسطین کے مسئلے کو وہ اجاگر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ فلسطین کا فنڈ انہوں نے قائم کیا, انہوں نے اپنے لیٹرز لکھے فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے, انہوں نے مختلف مواقعوں پر گفتگو کی, بلکہ وہ جو دوسرے ممالک کے سفیر تھے ان کو مسلم لیگ کے لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے خط لکھے. ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا, لیکن مسئلہ فلسطین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ کو خط لکھے, انہوں نے برطانوی حکومت کو خط لکھے کہ یہ اس مسئلے کو اس طرح ایڈریس کریں, فلسطینیوں کی خواہشات کے مطابق, اس کی اپروچ کے مطابق. ٹھیک ہے, میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہے. ڈاکٹر محبوب حسین صاحب, چیئرمین شعبہ تاریخ اور مطالعہ پاکستان, پنجاب یونیورسٹی. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بڑی دیر سے آپ گفتگو بھی سن رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے ہمیں انفارم کرنی ہے جو ڈیفینیٹلی عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتی. میں یوتھ سے ہی ذکر کروں گا کہ بابا قوم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یوتھ کے حوالے سے ان کا ویژن کیا تھا, ہمیں وہ کیا مخاطب کرتے تھے اور ہمیں ان سے کیا انسپریشن ملتی کہ ہم کس طرح پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اچھا, پہلے تو یہ کہ بڑی دیر سے انتظار تو نہیں کیا. میں محبوب صاحب میرے استاد ہیں تو کافی عرصے بعد استاد کو سننا اچھا لگا. ماشاءاللہ, تو انہی سے پڑھے ہوئے ہیں ہم بھی. جہاں تک یوتھ کے حوالے سے تعلق ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جناح صاحب کے متعلق, جناح صاحب یوتھ کے لیے جو فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ ہے وہ چاہتے تھے کہ ایجوکیشن ریولوشن ہونا چاہیے. ایجوکیشنل ریولوشن ظاہر ہے وہ یوتھ کے کانٹیکسٹ میں ہی ہونا ہے. ایجوکیشنل ریولوشن ہوگا اینڈ دین آپ پھر اکنامک ریولوشن کی طرف جائیں گے, اینڈ دین وہ تیسری سٹیج پہ پھر پلیس کرتے تھے ڈیفنس کو. ٹھیک ہے, تو یوتھ کے لیے ان کا آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ ان کا پشاور کا ایک ایڈریس ہے جو انہوں نے اسلامیہ کالج میں پشاور میں انہوں نے ایڈریس کیا, اور وہ بڑی مزیدار بات انہوں نے وہاں پہ کی کہ ہمارے نوجوان صوبائیت سے ہٹ کے ریاست کو پہلے جو ہے وہ اس پہ فوکس کریں. وہ ان کی بڑی مزیدار تقریر ہے, میں چاہوں گا کہ لوگ گوگل کریں اور اس تقریر کو جو ہے وہ پڑھیں, خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, کہ وہ
طلبہ کو چاہتے تھے کہ وہ کسی طور بھی لسانی سیاست میں صوبائیت میں انگیج نہ ہوں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ریاست کو کہ جو کا نیریٹو ہے اور جو ریاست کی کا جو بیانیہ ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ انڈورس کریں. تو یہ تو ایک پہلا اسپیکٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہ ینگ جنریشن اس جو ہے وہ بات کو سمجھے. اچھا سر، جب ہم بابائے قوم کا ذکر کر رہے ہیں تو دن بھی آج ان کا ہی ہے، انہی کے نام سے منسوب ہے، میرا پروگرام بھی آج انہی کے نام سے منسوب ہے. تو انہوں نے کن طریقوں سے ایک مضبوط خوشحال جو ہے قوم کی تعمیر کو اہمیت دی؟ وہ ویژن کیا تھا جو شاید آج ہم بھلا بیٹھے ہیں یا جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کیا تھا ویژن؟ ویژن سمپل ہے جی، وہی ہمارا نیشنل موٹو بھی ہے. جی ٹھیک ہے جی، فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. ٹھیک ہے. بٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نیشنل موٹو کو ہم زیادہ اپنے ارد گرد اب شاید نظر نہیں آتا، پریکٹیکلی نہیں ہے، لیکن یہی وہ جناح صاحب کے پرنسپلز ہیں کہ جس پہ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا بھی کیا. آپ دیکھیں نا کہ 1937 کے الیکشن ہوتے ہیں تو آل انڈیا مسلم لیگ کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتی ہے، اور خود پھر مسلمان ہند کو جو کانگریسی منسٹریز بنتی ہیں ان کے جو ظلم ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو نوکریاں نہیں ملتی اور کافی مصائب کا شکار ہوئے، تو کئی صوبائی لیڈر بھی 1940 تک جناح صاحب کے قریب آ گئے. تو سب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پلان، فارمولا، پیٹرن وہ جناح صاحب کا ہی چلنا ہے، اور وہ ایک ہی تھا. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ویژن تھا ان کا. یونٹی، ڈسپلن، کہ یہ تین الفاظ جو اپنے اندر، یہ پوری جناح کی میتھڈالوجی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ میتھڈالوجی کی جو آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک چیز اور آ گئی جو ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. ان کا ایک بڑا انٹرویو ہے، بڑا فیمس، وہ جو ایک جرنلسٹ تھا، آئی گیس بریولی نکل ایسے نام تھا. تو اور وہ اس میں انہوں نے جو طرز عمل اپنا دکھایا جو اس کو اور وہ اس وقت میں وہ جرنلسٹ تھا کہ جس کے ساتھ گفتگو کرتے یا انٹرویوز کرتے ہوئے بہت بڑے لوگ جو اس وقت کے تھے، پولیٹیشنز بھی، وہ تھوڑا خائف رہتے تھے، لیکن برجستہ جواب آئے اس میں اور بڑی چیزیں. میں چاہوں گا وہ بھی شیئر کریں. ہاں، وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ ایک انٹرویو جی وہ ان کو پڑھنا بھی چاہیے، اور آپ کے پروگرام کے توسط اچھا ہوا آپ نے وہ اس کو دیا. تو وہ نوجوانوں کو آرٹ آف ڈیلیورولوجی اینڈ کیسے آپ نے اپنے سامنے والے کو اپنے جوابات سے نہ کوئی آپ نے غصہ کرنا ہے، نہ آپ نے کوئی وائلنس کرنی ہے، آپ نے پیشنس کے ساتھ. اور دلائل آپ کے یہ صحافی کا نام تھا بریولی نکلز، اور بڑے مشہور صحافی تھے. کہا جاتا تھا کہ بڑے بڑے یو ایس پریزیڈنٹ ان سے ٹائم لیا کرتے تھے کہ ہمارا انٹرویو کر دیں، اور لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. تو یہ انڈیا آئے کوئی لگ بھگ 1943 44 کی بات ہے، یہ انڈیا تشریف لائے، اور انہوں نے پھر انڈیا کے پہ مختلف چھوٹے چھوٹے چیپٹرز لکھے. اس میں انہوں نے پھر جناح صاحب کا انٹرویو کیا، جناح صاحب کی بامبے کی رہائش گاہ پہ. تو وہ انہوں نے پھر چیپٹر اپنی کتاب ورڈکٹ آن انڈیا کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، یوتھ ہماری، اب تو گوگل آن لائن بھی مل جاتی ہے، ویسے قائد اعظم یونیورسٹی اس میں قائد اعظم لائبریری میں بھی موجود ہے. تو وہ بریولی نکلز لکھتا ہے کہ جب میں جناح صاحب کی ریزیڈنسی کی طرف جا رہا تھا تو کہتا تھا یار کہ جناح، محمد علی جناح ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمانان ہند کے لیے پاکستان چاہیے. جی. تو میں تو ان سے سوال ہی پہلا یہ کروں گا کہ کیا مذاہب اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے جناح صاحب تو پاکستان چاہتے ہیں، تو جناح صاحب کہیں گے کہ مذاہب اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو میں پھر جناح صاحب کو جواب دوں گا کہ دیکھیں، جنوبی افریقہ میں مذاہب اکٹھے رہ رہے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم میں مذاہب اکٹھے رہ رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں مختلف مذاہب اکٹھے رہ رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مذاہب اکٹھے نہیں رہ سکتے؟ تو وہ کہتا پہلا سوال جب میں یہ کروں گا تو اس کے ساتھ ہی میں جناح صاحب کو خاموش کروا دوں گا. ٹھیک. تو وہ گیا، بیٹھا، جناح صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ پورا ذائچہ، پھر پورا نقشہ جناح صاحب کی پرسنالٹی کا کھینچتا ہے. تو جاتے بیٹھ کے اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ جناح صاحب کیا مذاہب اکٹھے
رہ سکتے ہیں. تو جناح صاحب مسکرا دیے اور جناح صاحب نے کہا جی بالکل رہ سکتے ہیں, جیسا کہ ساؤتھ افریقہ میں رہ رہے ہیں, جیسا کہ یو کے میں رہ رہے ہیں, جیسے یو ایس میں. یعنی جو اس نے سوچا تھا جناح صاحب نے اس کا الٹا جواب دیا اور وہ انہی ایگزامپلس کے ساتھ دیا. تو بریوری نکلز کہتا ہے پھر انڈیا میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ انہوں نے کہا جی ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے. اٹ از دی فیلئر آف برٹش ایڈمنسٹریشن. برطانوی سامراجی نظام جو ہندوستان میں رائج ہوا اس نے ہندوستان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ یہاں پر اب مذاہب اکٹھے نہیں رہ سکتے. اگر انتظامی حالات بہتر ہوتے, ایڈمنسٹریشن انگریزوں کی بہتر ہوتی تو یہاں پہ بھی مذاہب اکٹھے رہ لیتے. تو انہوں نے بڑا اس کو برجستہ جواب دے کے اس کو یعنی اس موضوع پر جو ہے وہ بالکل لاجواب کر دیا. تو وہ اس کے بعد کہتا ہے اس کے بعد پھر آگے جو انٹرویو میں اپنے سوال سارے بھول گیا اور پھر جو جناح صاحب کہتے رہے وہ ان کے مطابق اس سروانی میں پھر انٹرویو چلتا رہا. تو وہ بہت بڑا صحافی تھا جس نے چیپٹر جو اس کا نام لکھا اپنی کتاب میں وہ لکھا ڈائلاگ ود اے جائنٹ. ڈائلاگ ود اے جائنٹ. ود اے جائنٹ جو جناح صاحب کے انٹرویو کا اس نے جو ٹائٹل دیا نا, ڈائلاگ ود اے جائنٹ. تو یہ تھا اس کا خاص. اچھا بٹ صاحب ان کی اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کا بھی ایک کرزما تھا. the way he carry himself, وہ اپنے آپ کو ویئر کرنا, بہترین کپڑا, بہترین جوتا پہننا. تو ان کی اپیرنس جو ہے وہ بھی ڈومینیٹ کرتی تھی سامنے والے کو. بلکہ بعد میں تو بہت سارے لوگوں نے وہ فیشن فالو بھی کیے. اب بھی ہم میں سے بہت سے لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں تو وہ ویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہری شخصیت پہ بھی میں چاہوں گا کچھ گفتگو ہو. ہم جب اپنے بچپن میں تھے تو ہم نے تو ایک ہی جناح صاحب دیکھے تھے, کیپ والے اور شیروانی اور اس میں دیکھے تھے. تو تھینکس ٹو ٹیکنالوجی کہ جیسے جیسے انٹرنیٹ آیا, ٹیکنالوجی امپروو ہوئی, تو آہستہ آہستہ جناح صاحب کی جوانی کی تصویریں لوگوں کو ہمیں دیکھنے کو ملیں. ٹھیک ہے, مونچھوں کے ساتھ اور خوبصورت بنائے ہوئے بال. پھر اس طرح ہم لوگوں کو ٹیکنالوجی نے پھر جناح صاحب کا یہ جو تھا نا ان کی آؤٹ فٹ اور ان کی ساری چیزیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں. تو دین میرے جیسے طالب علم کو تو یہ ریلائز ہونا شروع ہو گیا کہ واقعی جناح صاحب جو ہیں وہ اپنی اپیرنس, اپنی پرسنالٹی کیری کرتے تھے. اور لوگ جو ہے وہ ایسا بھی نہیں کہ صرف پرسنالٹی سے ہی متاثر ہو جاتے تھے, ڈیفینیٹلی ان کی باتوں میں بھی جو ہے وہ جواب دینا, کنونس کرنا, دلائل ہونے ان کے پاس. لیکن نو ڈاؤٹ جو ہے وہ جناح صاحب کی پرسنالٹی ایک کرزما تھی. اور وہ کرزما انڈین سب کانٹیننٹ کے کسی اور لیڈر کے پاس نہیں تھا. اس لیے تو ہم یہ اکثر سنتے ہیں نا جی کہ انڈین نیشنل کانگریس کے پاس اگر ایک جناح بھی ہوتا تو شاید پاکستان نہ بنتا. اچھا, ان کی کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے وہ ویئر کیا کرتے تھے گلاس, اور جو ہم نے بہت ساری جگہوں پہ اپنے بڑوں سے ڈسکشن میں ہوتے سنا ہے کہ وہ اتنے دور اندیش تھے کہ ایک گلاس وہ اسپیئر اپنے پاس بھی رکھا کرتے تھے کہ اگر وہ گر جائے تو ان کو جھکنا نہ پڑے, ٹائم نہ ویسٹ کرنا پڑے. دس از دا پرسنالٹی بیسکلی کہ بندہ اپنے آپ کو کس طرح کیری کرتا ہے. تو یہ ان کا اسکول آف تھاٹ تھا. وہ کہاں کہاں سوچتے تھے, کس طرح سے. میرے ذہن میں ان کا ایک جملہ بار بار گھومتا ہے جب بھی ہم بابا قوم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, مسلمان مشکل میں گھبرایا نہیں کرتا. آپ نے بھی اپنے بچپن میں, میں نے بھی, ہم نے بڑا سنا. تو یہ ویژن ان کا ہمیں یہاں سے ملتا ہے, یہ چیز ہمیں یہاں سے نظر آتا. آپ کو ٹیشو چاہیے پلیز؟ ٹیشو آپ کیری کر سکتے ہیں. میں لائٹ میں کافی عرصے بعد بیٹھا ہوں. ہاں جی, یہ تو سر بس چلتا رہتا ہے اور ہم تو رہتے ہی لائٹوں میں. خیر اینی وے, لائم لائٹ ہونی چاہیے جی, باقی سارے معاملات بھی ساتھ ہی ہیں. تو ہم اس پہ دوبارہ آئیں گے. تو مسلمان مشکل میں گھبرایا نہیں کرتا, تو یہ مخاطب کرتے تھے وہ باقاعدہ, اپنے جو لوگ تھے ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اس پہ بھی میں چاہوں گا تھوڑی گفتگو کریں. جو انداز تکلم تھا ان کا, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا, پھر سب کو اکٹھے کرنا, پھر ان کے ذہن میں وہ جیسے ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ڈال دینا کہ ہمارا ویژن یہ ہے. تو یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کرزما تو تھے, لیکن یہ جو خاص طور پہ بات ہے نا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. اچھا, اس کی جو پیک ہے وہ دسمبر 1947 میں ان کی ایک سپیچ ہے کہ جو شروع کے 3-4 مہینے تھے کرائسس کا
ٹائم تھا، اور اس کرائسس کے ٹائم میں پھر اس سپیچ میں ہمیں وہ ان کے پرنسپلز اور پھر یہ جو فیئر فیکٹر ہے یہ چیز انہوں نے ایک ساتھ جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کی دسمبر میں، اور ساتھ پھر پوچھا بھی لوگوں سے کہ بھائی آر یو ولنگ، آپ لوگ تیار ہیں تو آپ یعنی کہ اس مشکل وقت کو ہم نکال لیں گے. تو وہ تقریر بڑی ان کی مزیدار تقریر ہے. اب جو لیڈر ہوتا ہے نا جی، ٹرو لیڈر، اس کی تقریر، اس کی سینگز، اس کی سٹیٹمنٹ، ایون اس کے لیٹر، وہ ایک ایک لفظ بڑا نپات اللہ ہوتا ہے. اور جناح صاحب کے الفاظ، جس طرح بھی محبوب صاحب نے بھی کہا جی کہ لوگ کہتے تھے کہ کیا بول رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ لیڈر جو ہے نا، وہ جو ویژنری لیڈر ہوتا ہے، وہ ہر لفظ کا استعمال جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے لحاظ سے ان کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے. تو نو ڈاؤٹ وہ ان معاملات میں تو کوئی اور لیڈر، آپ اگر آن لائن پڑھی ہوئی ہیں تقاریر، ایون انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈرشپ کی پڑھی ہوئی ہیں، ایون مسلم لیڈرشپ کی پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو ٹو دا پوائنٹ میتھوڈک اور اس سچویشن کے مطابق الفاظ کے استعمال کے ساتھ وہ جناح صاحب کی تقریر میں بڑا مزہ آتا ہے ان کی تقریر کو پڑھنے کا. مجھے کنکلوڈ کرنا ہے جی یہ سیشن. میں چاہوں گا آپ کو میسج دیں آپ کی طرف سے جو جناح صاحب کے حوالے سے ہے، اور ہمیں اب یہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. اوور ٹو یو. میری خاص طور پہ اسٹوڈنٹ سے اور ینگ جنریشن سے جو ہے یہ ان کو نصیحت ہے، بلکہ ایک میری طرف سے ایک درخواست ہے کہ جناح صاحب کو ضرور پڑھیں. وہ ایک ہمارے بابائے قوم تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے کہ آپ پروفیشنل ایکسیلنس کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ جناح صاحب سے کی جو ہے وہ لائف سے اس کا بھی سبق لے سکتے ہیں. آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کو جو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ایلیٹ پارٹی ہے، لوگ مسلم لیگ کو جوائن کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، کئی مسلمان اپنے اپنے صوبوں میں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کیسے اپنے ایک عظیم مقصد کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، نہ کہ آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں کہ جو جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے تو ان کو دور کر دیں. تو جناح صاحب کو ضرور پڑھیں، چاہے اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، لیکن جناح صاحب کو کسی نہ کسی ایک ریفرنس سے، ایک حوالے سے، بہت سارے لوگوں نے ان پہ لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھیں ضرور. یقین مانیں آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں، جناح صاحب کو پڑھنے سے آپ کو آپ کی فیلڈ میں کوئی نہ کوئی اچھا میسج جو ہے وہ ضرور مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے بھی بڑا اچھا میسج دیا. اس کے ساتھ میں آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے جناب ڈاکٹر احتشام جان بٹ صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب، اور ان کے ساتھ ہمیں لائن پہ جوائن کیا تھا ڈاکٹر محبوب حسین صاحب نے، جو کہ چیئرمین شعبہ تاریخ اور مطالعہ پاکستان پنجاب یونیورسٹی سے ایسوسیٹڈ تھے. ان دونوں صاحبان کے شکریہ کے ساتھ میں ایک سینگ کے ساتھ بریک لوں گا جو بابا قوم نے کہی کہ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں، قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے، اب یہ قوم کا کام ہے کہ اسے تعمیر کرے. اس ویژن کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.